إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجل بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريض أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد. قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. تمام تعریفیں اللہ رب العالمین کے لیے جو تمام جہانوں کا ایک تنہا خالق و مالک ہے، اور بے شمار درود و سلام اللہ کے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر. معزز حاضرین، اللہ رب العالمین نے سورہ توبہ کی اس آیت میں جن محبتوں کا تذکرہ کیا ہے، وہ محبتیں عموماً جب آدمی کے سامنے ہوتی ہیں تو ان محبتوں کی بنیاد پر وہ اللہ کے احکامات اور رسول کی تعلیمات اور اللہ کے دین پر عمل اور اللہ کے دین کے لیے کوشش، اللہ کے دین کے لیے جہاد، یہ تمام چیزوں کو وہ چھوڑ دیتا ہے. اللہ رب العالمین نے کامل ایمان کی اور کامیابی کی جو وجوہات بیان کی ہے، اس میں سے ایک یہ ہے قل ان کان آباؤکم، کہہ دیجئے کہ تمہارے باپ، وابناؤکم واخوانکم، تمہارے بھائی تمہاری بہنیں، وازواجکم، تمہاری بیویاں، وعشیرتکم واموال اقترفتموها، تمہاری اولاد اور تمہارا وہ مال، وتجارت تخشون کسادها ومساکن ترضونها احب الیکم من اللہ ورسولہ، وہ مال تجارت جس کے گھاٹے اور خسارے کا ہمیشہ تم کو خوف ہوتا ہے. یہ تمام چیزیں اگر اللہ اور اس کے رسول کے راستے میں جہاد کرنے سے مانے ہوں، ان تمام چیزوں سے بڑھ کر اللہ اور اس کے رسول کے راستے میں جہاد کرنا نہ ہو جائے، واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، اللہ رب العالمین فاسق لوگوں کو ہدایت نہیں کرتا، کامیاب نہیں کرتا جن کے اندر یہ خامیاں موجود ہوں. اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں ماضی کے جو واقعات بیان کیے ہیں، انبیاء کرام کی تعلیمات اور انبیاء کرام کی قوموں کے، اس میں بھی یہ چیز نمایاں طور پر نظر آئے گی کہ وہ قومیں ناکامی سے اور نامرادی سے دوچار ہوئی یا اللہ کا غضب ان کے اوپر نازل ہوا جن لوگوں نے نبی کی تعلیمات پر عمل نہیں کیا اور اللہ کے راستے میں جہاد کرنا اور اللہ کے راستے میں کوشش کرنا اور اللہ کے راستے میں آگے بڑھنے کی بجائے بزدلی کا مظاہرہ کیا یا کم ہمتی کا مظاہرہ کیا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ بڑا مشہور ہے کہ آپ اپنے قوم کو جب لے کر کے نکلے اللہ رب العالمین کے حکم پر
تو آپ جب قسطنطنیہ پہنچے تو آپ نے اپنی قوم کے لوگوں سے، بنی اسرائیل کے لوگوں سے خطاب کرتے ہوئے ارشاد فرمایا تھا کہ یہ سامنے جو شہر ہے اللہ رب العالمین اس کی فتح کی خوشخبری تمہیں سناتا ہے، مقابلہ کرو، اللہ رب العالمین تمہیں فتح عطا فرمائے گا۔ بزدلی کا یہ عالم، کبھی ہمتی کا یہ عالم کہ وہ کہتے ہیں آپ اور آپ کا رب جا کر کے لڑیں گے، اور جب فتح ہو جائے گی تو ہمیں بتا دیں۔ تفسیری روایتوں میں بھی یہ بھی ہے کہ وہ لوگ بڑے قوت والے لوگ تھے، کہا کہ ہم کو اس سے مقابلے کی ہمت نہیں ہے۔ اللہ کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام خوشخبری سنا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تمہیں خبر دیتا ہے اس بات کے، اللہ رب العالمین، کہ تمہیں فتح ہوگی، یہ تمہارے لیے اللہ رب العالمین نے لکھ دیا ہے۔ لیکن ایسے مرحلے پر پست ہمتی اور کمزوری کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ بنی اسرائیل کے واقعات میں اکثر و بیشتر یہ چیز نظر آئے گی کہ اللہ نے ارشاد فرمایا سمعنا وعصینا، سنا اور مخالفت کی۔ اللہ کے نبی نے کوئی حکم دیا، اللہ رب العالمین کی طرف سے نازل کردہ، اس کی مخالفت کی، اور اس کی بنیاد پر اللہ رب العالمین کا غضب ان کے اوپر بار بار نازل ہوا۔ وادی طے میں گئے، اسی نافرمانی کی بنیاد پر 40 سال تک بھٹکتے رہے، پوری ایک نسل جو ان کی ہے ختم ہو گئی، پوری کے پوری نسل۔ من نسل اللہ رب العالمین نے اتارا، بجائے شکر کرنے کے نبی کے پاس آ کر کے یہ کہتے ہیں کہ ہمیں ایک ہی قسم کا کھانا بار 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 کھانے کی وجہ سے طبیعت میں وہ بات نہیں ہے، رہی ہے، اس لیے لہسن پیاز اور مسور کی دال قرآن میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اس کا مطالبہ کیا۔ اللہ رب العالمین کی طرف سے نازل کردہ اس نعمت پر شکر ادا کرنے کے بجائے یہ ان لوگوں کا مزاج تھا۔ جب آدمی کے اندر عمل کی کمی، اطاعت کی کمی، دینی جذبے کی کمی ہوتی ہے تو یہ مزاج ہوتا ہے کہ وہ اقدام کے موقع پر، عمل کرنے کے موقع پر طرح طرح کے ہیلے اور بہانے تلاش کرتا ہے اور طرح طرح کی مختلف انداز میں تدبیریں اختیار کرتا ہے تاکہ اس کو قربانی نہ دینا پڑے، اپنے مال کی، اپنے جان کی، اپنے وقت کی، اپنی صلاحیتوں کی قربانی نہ دینا پڑے، اور مختلف ہیلے اور بہانوں سے اپنے آپ کو یا تو وہاں سے الگ کر لیتا ہے یا اس محاذ پر ہی موجود نہیں ہوتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے یہ ان لوگوں کے بارے میں ارشاد فرمایا جن کے اندر اطاعت کا جذبہ نہیں ہوتا ہے۔ یہی پورا کے پورا ماحول اگر آپ دیکھیں گے تو غزوہ احزاب کے موقع پر جو اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر پیش کیا ہے کہ اہل ایمان جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرنے والے تھے، صحابہ کرام، ان لوگوں کا کردار کیا تھا اس مشکل مرحلے میں، اور منافقین کا کردار کیا تھا، یہود کا کردار کیا تھا، مشرکین مکہ کا کردار کیا تھا۔ یہ سارے لوگ ایک ساتھ مل گئے، منافقین اندر سے ملے ہوئے تھے، یہود، مشرکین مکہ اور نجد کے اطراف کے جو قبائل تھے، قبیلہ بنو غطفان کے جو لوگ تھے، یہ پورے کے پورے ایک ساتھ ہو گئے۔ ایسی صورتحال جب منافقین نے دیکھی تو ان کی زبانوں میں جو تبصرہ ہے اللہ نے قرآن میں نقل کیا ہے، وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی تو کہتے تھے ہم کیسر و کسریٰ کے اور زمین کے مالک رہیں گے، اللہ رب العالمین زمین پہ خلافت دے گا، لیکن یہاں صورتحال یہ ہے کہ اگر ہم قضائے حاجت کے لیے نکلتے ہیں، پیشاب اور پاخانے کے لیے، تو جان کا خطرہ لگا ہوا ہے۔ بلکہ کچھ منافقین نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر کے کہا کہ اللہ کے رسول ہمارے گھر کھلے ہوئے ہیں، مدینہ کے مذاہبات کے علاقے میں ہمارے بیوی بچوں کی صورتحال ہے، ہم کو اپنے گھر جانے کی اجازت دیجیے۔ اور یہ صورتحال، یہ منظر دیکھ کر کے اہل ایمان کے بھی کچھ لوگوں کے دلوں میں یہ خیال آیا۔ بنو سلمہ کے لوگوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت مانگنے کے سلسلے میں آپس میں گفتگو کرنا شروع کر دی۔ اس کا نقصان کیا ہوتا ہے کہ جب اہل ایمان کے اوپر مصیبت پڑے، اللہ اور اس کے رسول کی بات پر عمل کرنے کے لیے بڑے امتحان اور آزمائش کی ضرورت ہو، تو ایسے مرحلے پر آگے بڑھ کر کے حوصلہ مند کردار ادا کیا جاتا ہے اور اللہ کے لیے اور اس کے رسول کے لیے، دین کے لیے ڈٹا جاتا ہے، نہ کہ ایسے حالات پیدا کیا جائے کہ کمزور ایمان کے لوگ متزلزل ہو کر کے ایمان اور عمل سے پیچھے ہٹ جائے۔ یہ کردار نہیں ہوتا، یہ کردار جن لوگوں کا ہوگا۔ اللہ رب العالمین نے منافقین کا تذکرہ کیا ہے کہ یہ منافقین ہیں،
حوصلہ افزائی کی جاتی ہے اور یہ مثال پیش کی جاتی ہے. صحابہ کرام کا کردار آپ کو نظر آئے گا اس میں کہ صحابہ کرام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس طرح لگے ہوئے تھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسی حکمت اختیار کی. آج ہمارے یہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کے اظہار کا طریقہ جو لوگوں نے نکال لیا ہے. آپ کی اطاعت اور آپ کی محبت جزو ایمان ہے. اللہ کے نبی نے خود ارشاد فرمایا صحیح بخاری کی روایت ہے تاکونا احب الیہ من والدیہ وولدیہ والناس اجمعین. آدمی کے دل میں اگر اس کی جان سے اپنے تمام ماں باپ سب لوگوں سے بڑھ کر کے اللہ کی رسول کی محبت نہ ہو جائے تو وہ مومن نہیں ہو سکتا. ضروری ہے کہ اللہ کے رسول سے سب سے زیادہ بڑھ کر محبت کرے, لیکن محبت کا اظہار کس طرح کرے, وہ طریقہ کیا ہو. صحابہ کرام سب سے بڑھ کر اللہ کے نبی سے محبت کرنے والے تھے. معمولی اشاروں پر اپنی جان کو قربان کر دینے والے. اللہ کے نبی سے کہتے ہیں اللہ کے رسول جو مال آپ لے لیں گے وہ ہم کو زیادہ محبوب ہے اس لیے کہ آپ نے قبول کر لیا اللہ کے راستے میں اس مال سے جو ہمارے پاس رہ جائے گا. اللہ کے نبی ہمیں آپ خود کو دیجیے, بحر امات تک ہم آپ کے ساتھ چلیں گے اور کھاٹے مارتے سمندر میں اپنے گھوڑوں کو کدا دیں گے. اللہ کے نبی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہمیں صرف حکم دیجیے. ہر قسم کی قربانی دینے کے بعد وہ خود بڑا مشہور واقعہ غزوہ احد میں صحابی زید بن ثانہ کا واقعہ کہ ان کو اتنے زخم آئے تھے کہ وہ حرکت نہیں کر پا رہے تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کے بارے میں پوچھا تو صحابہ کرام تلاش کرتے ہوئے جب ان تک پہنچے تو وہ پورا بدن زخمی تھا. ارشاد فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دریافت کر رہے ہیں, پوچھ رہے ہیں تمہارا حال کیا, کچھ کہنا ہے. کہاں ہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ کہنا چاہتا ہوں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر دی گئی کہ زخم اتنا ہے کہ حرکت نہیں دی جا سکتی, پورا بدن زخمی ہے, تلوار تیر نیزے پورا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تھے. جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو کچھ دور پر کھڑے ہو کر ان سے دریافت کیا. انہوں نے اپنے پورے بدن کی توانائی کو سمیٹا اور سمیٹنے کے بعد پورے بدن کی توانائی کو سمیٹ کر اپنے بدن کو کھینچ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب کیا. اور جب آگ کے قریب ہوئے کچھ نہیں کہا, پوری آنکھ کھلی اور اس کے بعد ایک جملہ کہا رب الکعبہ, کعبہ کے رب کی قسم میں کامیاب ہو گیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیر کے پاس آپ کا سر دھیر سے زمین پر لگ گیا. یہ صحابہ کرام کے اثار و قربانی کے جو واقعات ہیں, ایسے بے شمار واقعات ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو انہوں نے قربانی کی. مال کے لیے جب آپ نے حکم کیا تھا پورا مال لا کر کے لگا دیا. جب غزوے کے لیے نکلے تو اپنے خون کے مقابل تلواریں لے کر کھڑے ہو گئے. جب ہجرت کا حکم کیا تو بدن کے کپڑوں پر اپنے گھروں سے نکل گئے اللہ کے دین کی حفاظت کے لیے. تو صحابہ کرام کا جو کردار اس میں پیش کیا گیا ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حکمت, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت صحابہ کرام سے بڑھ کر کے دنیا میں کسی بھی گروہ نے اپنے قائد سے ایسی محبت کے عملی ثبوت کی ایسی مثالیں نہیں پیش کی ہے. تاریخ اس سے قاصر ہے, مفلس ہے کہ ایسے جانثار صحابہ کرام نے کس طرح محبت کی, کیا نعرے لگائے, کیا جلوس نکالے, کیا جھنڈیاں لگائی. آج ہمارے یہاں 12 ربیع الاول اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا جن کو کہا جاتا ہے, حالانکہ اس سلسلے میں اختلاف ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت بعض لوگوں نے کہا ہے 8 ربیع الاول اور بعض لوگ کہتے ہیں 9 ربیع الاول. وفات پر اس بات کا اتفاق ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات 12 ربیع الاول کو ہوئی. پہلے اسے 12 وفات کہا جاتا تھا, اب عید میلاد النبی کہا جاتا ہے. ورنہ کچھ دنوں پہلے تک کے تو سبھی اس کو وفات کا دن مانتے تھے. اس دن گھنٹے لگانا, خوشیاں منانا, جلوس نکالنا, کیا اللہ کے نبی نے اس کا حکم دیا کہ اللہ کے رسول کہ صحابہ کرام نے محبت کا اظہار اسی طریقے سے کیا اور اسی بنیاد پر کسی کے ایمان کو ناپنا اور توڑنا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت یہ ہے کہ اللہ کے نبی کے حکم پر فوراً عمل کیا جائے, اپنے سر کو جھکا دیا جائے, اللہ کے رسول کے طریقے کو اپنی زندگی میں نافذ کیا جائے, اللہ کے رسول کی سیرت کو اسوہ اور نمونہ بنا کر اس کے مطابق عمل کیا جائے. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے. ورنہ آپ کی ذات سے محبت یہ ایک مستقل عنوان ہے. اگر میں صرف غیر مسلموں کے اقوال سنانا شروع کر دوں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کیسی تھی, اللہ نے کیسا بنایا تھا, ان کو کیسی جامع کمالات شخصیت کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی, کہ آپ کی سیرت پر
آپ کی شخصیت پر جو تبصرہ غیر مسلموں نے کیا، باقاعدہ لوگوں نے کتابیں لکھی ہے ذخیر صرف ان کے اقوال، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم انسانی تاریخ کے بے مثال شخصیت ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مشرکین مکہ اس کو مانتے تھے، جنہوں نے آپ کو قتل کرنے کے لیے آپ کے دروازے پر 40 نوجوانوں کو تلواریں لے کر کے بیٹھایا. وہ مانتے تھے کہ آپ کی ذات بے مثال ہے. ان کی نسلوں نے ایسا مکارم اخلاق، مجسم اخلاق کا ایسا نمونہ، ایسا ظہیر، ایسا بردبار اور تحمل مزاج انسان ان کی نسلوں نے نہیں دیکھا. اسی لیے واقعات ملتے ہیں. کعبۃ اللہ کی جب تعمیر جدید ہوئی ان کے دور میں، تو پتھر حجر اسود اس کو رکھنے پر نظر ہوا. تمام قبائل چاہتے تھے کہ یہ اعزاز ہم کو ملے، تلواریں نکل گئی، کہاں جو بچے گا وہ رکھے گا. مشہور واقعہ ہے. پھر اس پر یہ ہوا کہ جو شخص پہلے کل داخل ہوگا کعبۃ اللہ میں وہ رکھے گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب داخل ہوئے تو ایک زبان سے سب نے کہا تھا، صادق و امین آ گئے، ایک زبان سے کہا تھا سب نے. اور پھر آپ نے جو دانشمندانہ فیصلہ کیا کہ ہر کسی کو اٹھانے کا اعزاز حاصل کرنا تھا، آپ نے چادر بچھائی، اس کے اوپر حجر اسود رکھا اور تمام سرداران مکہ سے کہا کہ چادر کا ایک ایک سرا پکڑ لے گئے. ہر کسی نے اٹھایا، سب کو اٹھانے کا اعزاز مل گیا. اور سب کی مصدقہ شخصیت جس کو سب تسلیم کر چکے تھے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھوں سے اٹھا کر نصب کر دیا، کیونکہ یہی اکیلی شخصیت تھی جس پر سب کا اتفاق ہوا تھا. ایسے بے شمار واقعات ہیں. لیکن وہی مشرکین مکہ جب آپ نے نبوت کا اعلان کیا تو کیا ہوا؟ سب سے پہلا مخالف جس کو آج لوگوں نے اسوہ بنایا ہے، ابو لہب، کہ اس نے اپنی لولی کو اشارہ کیا تو اس کو اسوہ بنایا ہے. پہلا مخالف جب آپ نے اعلانیہ دعوت دی تو پہلی آواز جو اللہ کے نبی کے خلاف اٹھی یہ اسی ابو لہب کی تھی. کہ آپ نے جب دعوت دی تو کیا کہا؟ تب لگا لے ہاتھ جماعتنا یا محمد نعوذ باللہ استغفر اللہ ثم استغفر اللہ. اسی کی تھی جس کو آج لوگوں نے جلوس کے لیے اسوار نمونہ بنایا. مسلمان پر زیادہ لمبی بات نہیں کر سکتا. اللہ کے نبی، صحابہ کرام میں اختلاف اس بات کا ثبوت ہے ولادت کے دن کا، یعنی تاریخ میں کہ یہ دن خاص کوئی قسم کا جشن منانا ان لوگوں کے ہاں کوئی روایت نہیں. جن ائمہ کی تقلید کی جاتی ہے، معمولی عمل بھی اگر کرایا جاتا ہے اور اس پر اگر کوئی شخص ایک جملہ کہتا ہے تو کہتے ہیں ہم حنفی مسلک ہے، ہم شافعی ہیں، ہمارے امام کا ہے. امام کا یہ نہیں سمجھا، آپ کو امام سے زیادہ سمجھتا ہے. قرآن و حدیث آتا ہے تو اپنے دماغ کو بازو رکھ کر کے یہ جملہ کہتے ہیں، قرآن کو ٹھکرا دیتے ہیں، حدیثوں کو رد کر دیتے ہیں اپنے امام کے قول پر. لیکن یہاں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ ہمارے مہاراشٹر کا جو جلوس نکلتا ہے اس کی خلافت ہاؤس کو اس کی تاریخ اٹھا کر دیکھ لیجیے، کب نکلا، کیوں نکلا. انگریزوں کے دور پہ اس کی اجازت دیا، اس سے پہلے اس کی کوئی ثبوت نہیں تھا. یہ ایک الگ طویل بحث ہو جائے گی. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت یہ ہے کہ آپ کے اسوے نمونے کو اپنایا جائے، آپ کی سیرت کو اپنایا جائے. غزوہ احزاب میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کار، صحابہ کرام کا طریقہ کیا تھا؟ اختصار کے ساتھ غزوہ احزاب میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ انتہائی نازک موڑ آیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العالمین کی طرف سے وحی کی گئی کہ آپ کو اللہ کی مدد آئے گی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 7 دن عبادہ کو جب بھیجا بنو قریظہ، اور وہاں سے جب یہ خبر آئی کہ بنو قریظہ کے لوگوں نے غداری کر دی ہے، حالات انتہائی مخدوش. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے چہرے پر کپڑا ڈال دیا، آپ نے کچھ دیر آپ لیٹے رہے. صحابہ کرام انتہائی بے چین، اس کے بعد اٹھے اور آپ نے حوصلہ دیا حق کے لیے، سچائی کے لیے، دین کے لیے لڑنے والوں کو حوصلہ دیا. حوصلہ دیا جاتا ہے مخدوش حالات میں، حوصلے توڑے نہیں جاتے، یہ منافقین کا کام تھا. کہا اللہ تمہیں خوشخبری سناتا ہے. اور اس کے بعد آپ نے ایک ٹکڑی نکال کر کے مدینہ کی طرف روانہ کی کہ عورتوں اور بچوں کا یہ جو ٹکڑی ہے یہ خیال رکھے. اس دوران خندق کو پور کرنے کی مشرکین نے کوشش کی. عمرو بن عبدوس اور بڑا پہلوان تھا، بہت طاقتور. ہمارے یہاں طاقتور آدمی کو دیکھ کر کے لوگ، دولت مند آدمی کو دیکھ کر کے، عہدے والے کو دیکھ کر کے حق ناحق، صحیح غلط سب کو فراموش کر دیتے. اس نے جب للکارا، اس کے بارے میں مشہور تھا 1000 سواروں کے برابر. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبداللہ بن زبیر، عبداللہ بن زبیر، یہ دونوں خندق میں داخل ہوئے اور ان دونوں نے مقابلہ کیا.
اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بعد میں ایمان لائے تھے، ابو جہل کے لڑکے، وہ بھی تھے. عمرو بن عبدود مارا گیا اس میں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صورتحال میں جو حکمت عملی اختیار کی جب رات ہوئی، مشہور واقعہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر دیکھی ایک چیز، جو قائد ہوتا ہے آدمی کی قیادت کا کچھ نہ کچھ چھوٹا بڑا رینج ہوتا ہے. ایک آدمی گھر میں باپ ہوتا ہے تو وہ قائد ہوتا ہے اپنے بچوں کا. ایک آدمی اگر کسی ادارے میں ذمہ دار ہے، مسجد میں ذمہ دار ہے، مدرسے میں ذمہ دار ہے، جماعت میں ذمہ دار ہے، تو وہ وہاں پر قائد ہے اپنے تمام کے تمام متعلقین کا. بعض لوگ شہری سطح پر قائد ہوتے ہیں، بعض لوگ ملکی سطح پر قائد ہوتے ہیں. قائد کو کیسا ہونا چاہیے؟ ہمارے یہاں یہ لقب تو فوراً کسی کو بھی مل جاتا ہے، امیر کا، قائد کا، لیکن قیادت کس طرح کی جائے مشکل حالات میں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا ایک سبق یہ ہے کہ صحابہ کرام میں مختلف انداز کے لوگ تھے. بعض لوگوں کی ذہانت انتہائی اونچی تھی، بعض ذہانت کے اس مقام پر نہیں تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی بھی صحابی کو، صحابہ کرام کو آپ دیکھیے، اس کی صلاحیت کے مطابق ہی کام کیا ہے. یہ قائد کا کام، اس کے اندر صلاحیت. آپ تاریخ پڑھیے، خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلامی نہیں انسانی تاریخ کے بے مثال سپہ سالار ہیں، لیکن آپ کو دعوت کے محاذ پر آپ نے کبھی نہیں بھیجا. اللہ کے نبی دعوت کے محاذ پر بھیجا. مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو مقری کہا جاتا ہے، مقری. مدینہ گئے جب یہ، تو اللہ کے نبی کی ہجرت سے پہلے، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ جب ہجرت کر کے پہنچے تو مدینہ کے ہر گھر میں اسلام پہنچا دیا تھا. اور ایک دن میں سعد بن معاذ اور سعد بن عبادہ، یہ دونوں کے قبیلے اور دونوں سرداروں نے ایک دن میں آپ کی دعوت پر اسلام قبول کیا تھا. وہ ایک الگ واقعہ بڑے حکیمانہ انداز میں سمجھایا تھا. سعد بن معاذ جب آئے ان کے پاس تو کہا تم ہمارے یہاں نوجوانوں کو آ کر کے بھڑکاتے ہو اور ان کو ورغلاتے ہو اور طرح طرح کی باتیں بناتے ہو. کہا کہ کوئی بات نہیں، آپ صرف میری بات سن لیجیے، اگر قبول کرنے کے لائق ہو تو قبول کر لیجیے اور نہیں تو کوئی بات نہیں. کہا آپ نے معقول بات کہی. جب قرآن کی آیت تلاوت کرنا شروع کی ان کے سامنے اور توحید پیش کی، اللہ کی عظمت پیش کی کہ اللہ تعالیٰ نے بندوں کو بندگی کا صحیح مقام دیا ہے، اپنی جیسی مخلوق کے سامنے جھکنا نہیں ہے. یہ جو تم اپنے ہاتھوں سے بنا کر کے جن کو پوچھتے ہو، ان کو سامنے جھکنا نہیں ہے. انہوں نے جب یہ سب باتیں سنی تو کہا تم نے بالکل انصاف کی بات کہی. یہاں پر ایک بات یاد آئی مجھ کو. میں نے اسلام قبول کیے ہوئے ایک شخص سے کل ملاقات ہوئی، بڑا پیارا جملہ اس نے کہا. اسلام قبول کرنے کے سلسلے میں جب میں نے ان سے سوال کیا کہ کس چیز کی بنیاد پر تم کو اسلام کی طرف رغبت ہوئی اور تمہارے دل میں اسلام کی بات آئی، تو کہنے لگے کہ میں عرب میں تھا، ایک مرتبہ مجھ کو ذرا سا تکلیف آئی، پریشانی آئی. پریشانی جب آئی تو میرا کوئی معبود نہیں تھا، وہاں میرا کوئی معبود نہیں تھا، میں کس سے مانگوں؟ تصور کیجیے، جتنے بھی جھوٹے معبود والے باطل ہیں کیا کائنات کے ہر خطے میں ہے، ہر علاقے میں ہے. شوق لگا مجھ کو، بس یہی سے مجھ کو یہ خیال آیا میرا کوئی معبود وہاں نہیں، کیونکہ معبودوں کے تو گھر، معبودوں کو تو ایک خاص جگہ آپ نے بٹھا رکھا ہے، ان کے علاقے ہیں، کوئی نہیں تھا. وہ اللہ ہے جو ہر مقام پر بندے کی ضرورتوں کو پورا کرتا ہے. جب سمجھایا انہوں نے توحید قبول کر لی. اب انہوں نے کہا کہ میرے پیچھے ایک شخص ہے، اگر تم اس کو سمجھا لے جاؤ تو پورا قبیلہ مسلمان ہو جائے گا. اوس پورا قبیلہ، یہ اپنے اپنے قبائل کے سردار تھے. جا کر کے سعد بن عبادہ سے کہا. سعد کہتے ہیں کہ تمہارا وہ چہرہ نہیں ہے جو گیا تھا، بلکہ واپسی میں چہرہ ہی بالکل الگ ہے، بدلا ہوا ہے، نور تھا ایمان کا. جب واپس آئے تو کہا دیکھو میں نے تو بات کر لیا، تم جا کر کے بات کر لو، میں اپنے قبیلے کے سلسلے میں گفتگو کر چکا ہوں. جب یہ گئے تو ان سے بھی اسی طریقے سے گفتگو ہوئی، اور اللہ رب العالمین نے ہدایت دینا تھا، انہوں نے بھی ہدایت قبول کر لی. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ماتحت صحابہ کرام کے اندر جو صلاحیت میں تھی اس کو استعمال کیا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کبھی آپ جھنڈا دے رہے ہیں، ابو بکر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مشکل مرحلے میں ساتھ لے کر کے جا رہے ہیں. مختلف صلاحیتیں تھی صحابہ کرام کی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو استعمال کیا. غزوہ خندق کے موقع پر، احزاب کے موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، ایک روایت ہے علامہ ابن کثیر نے نقل کی ہے
کہ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے تو کسی نے کہا کہ آپ کو تو بڑا اچھا موقع ملا کہ اللہ کے نبی کی صحبت نصیب ہوئی، آپ کو دیدار کیا اور آپ کے ساتھ قربانیاں کی دی، کاش ہمیں بھی ملتا۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اچھا تم یہ کہہ رہے ہو، سنو ہم نے کیسے حالات گزارے۔ جب احزاب کی رات تھی، اتنی شدید سردی تھی اور ایسی کالی رات تھی کہ کوئی شخص آپ کے پاس سے ہٹنا گوارا نہیں کرتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے اور کہا کہ کون ہے جو آج میرا ایک کام کرے وہ اور میں جنت میں ساتھ میں رہیں گے۔ خوف کا کیا عالم تھا، سردی کیسی تھی، موسم کیسا تھا، اس کا اندازہ لگاؤ، کوئی آواز نہیں۔ 3 مرتبہ اللہ کے نبی نے کہا۔ اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں حذیفہ اٹھو۔ 1400 صحابہ کرام میں سے ایک نام اللہ کے نبی نے لیا، حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ یوں ہی نہیں تھا کہ آپ نے بس ایک نام لے لیا جو آپ کے ذہن میں آ گیا، جس کام پر بھیجنا تھا اس کی پوری صلاحیت ان کے اندر تھی۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ اٹھے، کہتے ہیں اللہ کے نبی اگر میرا نام نہیں لیتے تو میں نہیں اٹھتا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے، انتہائی مخصوص حالات ہیں، لیکن اللہ کے نبی نے ایک حکم دیا ہے، اب کچھ ہو جائے اس کی فرما برداری کرنا ہے۔ ہمارے سامنے ہمارا فائدہ آتا ہے، ہمارے تعلقات آتے ہیں، سب مینٹین کر لے جاتے ہیں شریعت اور اسلامی تعلیمات کو چھوڑ کر۔ معاف کرنا، اللہ رب العالمین ہمیں توفیق دے کہ ساری چیزیں اللہ کی رضا اور رسول کی تعلیمات پر قربان کرنے کی، رب العالمین ہمیں توفیق دے۔ اٹھے، کہا حذیفہ جا کر کے لشکر کی خبر لے کر کے آؤ، مشرکین کی، اور کچھ نہ کرنا، صرف خبر لے کر آنا، کوئی ایسا کام نہ کرنا کہ وہ بھڑک اٹھے۔ ادھر یہ ہوا کہ اللہ رب العالمین نے آندھی دے دی، اتنی شدید آندھی۔ اب جو حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ گئے تو ارشاد فرماتے ہیں، ہمارے یہاں لوگ ان کی ذہانت اور اقوال سناتے ہیں، صحابہ کرام کی ذہانت کے واقعات اگر آپ پڑھیں بے مثال ہیں۔ اللہ رب العالمین نے ان کو 1400 سال پہلے جو چنا تھا، قیامت تک کے رہنے والی ہدایت کی ذمہ داری جن کاندھوں پر ڈالی تھی وہ معمولی لوگ نہیں تھے، بے مثال سے ذہانت کی۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں جب مکہ لشکر میں گیا مکی تو سب لوگ آگ جلا کر کے اس کو تاپ رہے تھے آگ سے۔ میں بھی ایک جگہ جا کر بیٹھ گیا۔ ابو سفیان بڑے چالاک، ان کو احساس ہو گیا، اعلان کیا لوگوں ہر شخص کو اپنے بازو والے کو چیک کر لے، اپنے ساتھی کو، کیونکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لشکر کے کچھ لوگ ہمارے یہاں آ چکے ہیں۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں جیسا ہی اعلان ختم ہوا میں نے بازو والے کی کلائی پکڑی اور اس سے پوچھا تیرا نام کیا ہے؟ اس نے پورا ایڈریس بتا دیا۔ اب پوچھنے والے سے کوئی پوچھتا ہے، یہ ہم واقعہ سن رہے ہیں تو ہم کو کیسا لگ رہا ہے، مگر اس میں آپ نے سوچا کتنا حاضر دماغ آدمی چاہیے تھا، فوری ایکشن۔ ہم رہتے تو بولتے ناسک کا بولیں گے کہ تھوڑا کا بولیں گے، کہاں کا بولیں گے؟ پوچھنے والے سے یہ ایسے ہی آدمی کی ضرورت تھی جو ایسے مشکل مرحلے پر فوراً سامنے والے سے تیز ایکشن لے، ایسے آدمی کی ضرورت تھی۔ اللہ کے نبی نے یوں ہی نہیں بھیجا تھا حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ۔ وہ کہتے ہیں کہ ابو سفیان میری تلوار تیر کی زد میں تھا، اگر تاک کر مارتا تو مار دیتا، لیکن اللہ کے نبی کی بات یاد آئی۔ اور کتنے تحمل اور بردباری تھی ان کے اندر۔ میں نے اس سے پہلے بتایا غزوہ احد میں ان کے والد کو شہید کیا گیا اور کیا کہا تھا انہوں نے، واللہ لوگوں اللہ تم پر رحم فرمائے، یہ تو میرے والد کے مان تھے۔ اتنی تحمل اور بردباری تھی، ایسا بردبار ہے۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جب آندھی چلی اور ایسی آندھی کہ خیمے الٹ گئے، ہانڈیاں الٹ گئی، ٹھہرنا مشکل ہو گیا، اللہ نے خوف ڈال دیا۔ اب ایسے مرحلے پر اگر ابو سفیان کو مار دیا جاتا اور یہ شور ہو جاتا کہ حملہ ہو چکا ہے تو آندھی کا خیال چھوڑ کر لوگ مقابلے پر کھڑے ہو جاتے۔ آپ نے کچھ نہیں کیا، خاموشی سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے۔ ابو سفیان نے اعلان کیا چلو، اور ادھر قبیلہ بنو غطفان کے جو لوگ تھے 6000 تھے اور یہ 4000، 10,000 کا لشکر جرار تھا۔ ان کو ہٹانے کے لیے ان مشکل حالات میں اللہ کے نبی نے ایک کام یہ کیا، حضرت سعد بن معاذ اور سعد بن عبادہ دونوں کو بلایا۔ ان کا قافلہ وہیں سے گزرتا تھا اور ان کے تعلقات تھے اس قبیلے سے۔ کہا اگر تم کہو، کیونکہ مدینہ پر حملہ ہے،
تو ان دونوں کو 1/3 مدینہ کی پیداوار دے کر کے میں ان سے صلح کر لوں. کیا جواب دیا تھا حضرت سعد بن عبادہ اور سعد بن معاذ نے؟ کہا اللہ کے نبی اگر یہ آپ کا حکم ہے تسلیم، اور اگر بطور مشورہ آپ طلب کر رہے ہیں تو جب ہم مشرک تھے اور یہ بھی مشرک تھی، یہ تو ابھی بھی مشرک ہے، جب ہم بھی مشرک تھے اس وقت تو سوائے میزبانی کے ایک گندم کا گیہوں کا ایک دانہ ہم پہ نہیں لے سکتے تھے، اب ایمان کے بعد یہ لیں گے. اللہ کے نبی پرواہ نہ کیجیے، ہم آخری سانس تک آپ کے ساتھ ہیں، مت خیال کیجیے. اللہ کے نبی نے ارادہ کر دیا. یہ بنو غطفان کے 6000 یہ بھی فرار. اللہ کے نبی کے پاس حضرت حذیفہ آئے، سردی شدید تھی، آپ نے اپنی چادر میں ان کو اڑا دیا. حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اتنی شدید سردی تھی، اس کے بعد میں سویا تو سویا ہی رہا. پھر اللہ کے نبی نے مجھ کو دن ہونے پر اٹھایا، یہ پورا کا پورا ان لوگوں کا قدم اکھڑ گیا، یہ سارے فرار ہو گئے. اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب محاذ سے لوٹے تو ہتھیار جیسے ہی اتارنے لگے، حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے اور آپ نے ارشاد فرمایا کہ فرشتوں نے ہتھیار نہیں اتارا ہے، آپ کیسے ہتھیار اتار رہے ہیں؟ چلو بنو قریظہ کی طرف. یہ بنو قریظہ وہی تھے جنہوں نے دھوکہ دیا تھا اللہ کے نبی کو اور معاہدہ توڑ دیا تھا. کہا بنو قریظہ کی طرف چلو، ماں ان کے قلعے میں جا کر کے ان کے اندر گھبراہٹ، بے چینی اور بزدلی پیدا کرنا. یہ بڑی اچھی، یہ بڑی بار بار بیان کی گئی ہے. اللہ رب العالمین ان کے دلوں میں بزدلی ڈالتا ہے، اور اہل ایمان جو ہے ان کا تذکرہ کرتے ہوئے اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے کہ جب امتحان اور آزمائش کا موقع آیا تو انہوں نے کہا کہ اللہ رب العالمین نے آج جو وعدہ کیا تھا کہ شہادت کے بدلے جنت، اللہ آج اپنا وعدہ سچا کر رہا ہے. بڑھ کر انہوں نے شہادت کی، قربانی دی. اور جو بہانے بازی کرنے والے تھے بعد میں بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں، بلکہ بڑے سخت جملے لوگوں نے لکھے ہیں منافقین کے بارے میں کہ نامردوں کی طرح محاذ سے بھاگ جانا، حائضہ خواتین کی طرح بالکل الگ لینا، اور اس کے بعد جب اچھا ہو رہا ہے تو گدھوں کی طرح بڑھ کر کے چلاتے ہیں. یہ سب تفسیریں آپ کو تفسیر اور سیرت کی کتابوں میں ملیں گے جو منافقین کے بارے میں. اللہ کے نبی جب واپس آئے تو اللہ کے نبی نے حکم دیا کہ لوگوں جتنے بھی مسلمان ہیں سب بنو قریظہ کی طرف چلو، اور عصر کی نماز ہم کو وہیں پڑھنا ہے. ظہر کی نماز کے بعد آپ نے حکم دیا تھا بنو قریظہ کافی دور پر. راستے میں عصر کی نماز کا وقت ہو گیا، کچھ لوگوں نے نماز پڑھی اور کچھ لوگوں نے کہا نہیں، اللہ کے نبی نے کہا وہاں جا کر پڑھنا چاہیے. جب یہ دونوں لوگوں نے اللہ کے نبی کو آ کر کے بتایا، آپ نے کچھ نہیں کہا، کیونکہ آپ کا مقصد جلدی پہنچنا تھا وہاں. یہ معمولی اختلافات میں الجھا نہیں جاتا ہے، معمولی چیزوں قائم کا فرق ہو گیا، ختم ہو گئی بات. ہمارے یہاں چھوٹی سی بات پر عقیدہ، دین، جماعت سب داؤ پر لگا دیں. معمولی باتوں پر الجھا نہیں جاتا ہے، چھوڑ دیا جاتا ہے. بہترین قصد اور مقصد اللہ کی رضا اور خوشنودی ہوتی ہے. جہاد پر گئے وہ اہم چیز ہے. جب یہ لوگ پہنچے وہاں پر 20 دن تک کے بنو قریظہ کو باقاعدہ گھیرا گیا. اس دوران کچھ واقعات ہوئے. بنو قریظہ جو تھے ان کا معاملہ یہ تھا کہ یہ حلیف تھے، ان کا معاہدہ تھا اوس کے قبیلے سے، اور بنو قینقاع ایک قبیلہ تھا یہودیوں کا، ان کا معاہدہ تھا حضرت سے. تو ان لوگوں سے جب معاملہ ہوا تو اللہ کے نبی نے سب کو مدینہ سے نکلنے کا حکم دیا. اپنا سارا سامان لے کر یہ نکل گئے. تو بنو قریظہ پر جب وقت آیا تو اوس کے لوگ کہتے تھے کہ اللہ کے نبی ان سے ہمارا معاہدہ ہے نرمی کی، حالانکہ جرم بہت سنگین تھا. اللہ کے نبی نے کہا ٹھیک. بنو قریظہ نے یہ خبر دی کہ ایک آدمی بھیجیے ابو لبابہ تاکہ ہم ان سے کچھ مشورہ کر لیں. ابو لبابہ کا مکان وہیں تھا، ان کی اولادیں اور ان کی کھیتیاں وغیرہ سب وہیں تھی بنو قریظہ کے علاقے میں. ابو لبابہ جب گئے تو ان کی خواتین اور بچے رونے لگے. ان کو دیکھ کر کے کہا کیا لگتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا کریں گے ہمارے ساتھ؟ ابو لبابہ نے کچھ نہیں کیا، صرف اپنی انگلی اٹھائی اور اس کو گردن پر پھینک دیا. جب یہ کیا تو ان لوگوں نے سمجھ گیا کہ یہ قتل ہے. لیکن ابو لبابہ کو احساس ہو گیا کہ بہت بڑی غلطی ہو گئی، بہت بڑی غلطی ہو گئی. وہ ارادہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مسلمانوں کا ہے وہ ارادہ میں نے ظاہر کر دیا. کیونکہ اس کی غلطی کا اندازہ آپ ایسے لگائیے کہ ایک آدمی کو جب یقین ہو جائے کہ موت آئے گی تو وہ کچھ بھی کر سکتا ہے. اور کعب بن سعد جو اس قبیلے کا سردار تھا بنو قریظہ کا، اس نے 3 چیزیں پیش کی اپنے قبیلے کے سامنے. کہا دیکھو محمد صلی اللہ علیہ وسلم سچے رسول ہے، یہ تم بھی جانتے ہو.
یہ تم بھی جانتے ہو کہ سچے ہیں، سب معلوم اچھی طرح، اسلام قبول کر لو، کہا انکار کر دیا۔ ہمارے معاشرے میں بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کو معلوم ہوتی ہے سچائی اور حقیقت، لیکن اس کے بعد کیا کہتے ہیں؟ مجھ کو اس میں کچھ نہیں بولنا۔ اللہ کے نیک بندے، اللہ تعالیٰ نے اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا جب برائی دیکھو تو اس کو ہاتھ سے روکو، زبان سے روکو، نہیں تو دل میں برا جانو، ورنہ من حبۃ خردل ایمان کا کوئی حصہ نہیں۔ یہ بول کر کے ہم چھٹکارا نہیں حاصل کر سکتے کسی برائی، کسی غلط کے خلاف۔ اپنے آپ کو نیوٹرل نہیں کرتے ہیں لوگ، بلکہ نفاق کی ایک قسم آئے گے، حق والوں کو کمزور کرنا اور ناحق کو مضبوط کرنا کی کوئی مخالفت میں کوئی آواز ہی نہیں اٹھ رہی ہے۔ یہ سارے کے سارے تو سیکولر لوگ ہیں، نیوٹرل لوگ ہیں۔ اے ایمان، الحب فی اللہ والبغض فی اللہ، محبت اللہ کے لیے، دشمنی اللہ کے لیے۔ کیا کہا؟ جب یہ کیا تو ان کو احساس ہو گیا، فوراً مسجد آئے، مسجد نبی میں، اور اپنے آپ کو باندھ لیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب دیر ہو گئی پوچھا ابو لبابہ کہاں ہے؟ کہا اللہ کے نبی ان کا معاملہ ایسا ایسا ہوا۔ کہا وہ میرے پاس آتے تو میں اللہ سے توبہ کرتا، اللہ سے دعا کرتا، ہو سکتا ہے اللہ رب العالمین معاف فرما دیتا، لیکن اب انہوں نے اپنا معاملہ خود اللہ کے سپرد تو کر دیا، اب میں کچھ نہیں کر سکتا۔ 20 دن تک اسی طرح بندھے رہے تھے، 20 دن تک۔ نماز کے وقت ان کی اہلیہ آ کر کھول دیتی نماز، اور ضروریات سے فارغ ہوتے پھر باندھ دیا جاتا۔ 20ویں روز فجر کی نماز سے کچھ پہلے اللہ رب العالمین نے آپ کی توبہ کو قبول کیا۔ اللہ کے نبی نے جب خبر دی اپنی اہلیہ ہماری ماں ام سلمہ کو، تو ام سلمہ نے بلند آواز میں کہا ابو لبابہ خوش ہو جاؤ، اللہ رب العالمین نے تمہاری توبہ کو قبول کر لیا۔ صحابہ کرام دوڑے آپ کو کھولنے کے لیے، ابو لبابہ کہتے ہیں نہیں، مجھ کو اللہ کے رسول ہی کھولیں گے، کوئی نہ کھولے۔ ایک غلطی ہوئی، یہ معمولی چیز نہیں ہے۔ ایک گروہ مسلمانوں کو نقصان پہنچانے، اجتماعیت کو نقصان پہنچانے، پیس کو نقصان پہنچانے کی کوشش کر رہا ہے۔ ان کے سلسلے میں ذرا سا بھی نرمی نہیں ہونا چاہیے، ذرا سا۔ جو نقصان پہنچا رہا ہے ہمارے یہاں، ملت کو نقصان پہنچانے والے، پوری مسلمانوں کی پوری قوم کو نقصان پہنچانے والے قائد بنے ہوئے، ہر سطح پر نقصان پہنچانے والے، دشمنوں سے ملے ہوئے، کبھی زبان نہیں کھولنے والے دشمنوں کے سامنے، مسلم دشمن قوتوں کے مختلف سازشوں اور اقدامات میں دلوں میں گھس جانے والے بزدل قائد و سالار بنے ہوئے ہیں، رہبر اور رہنما ہیں، کہیں نظر نہیں آئیں گے۔ عوام جوجھ رہی ہے، یہ معمولی چیزیں نہیں۔ اس کے بعد معاملہ جو ہوا تفصیل ہے کہ حضرت سعد بن عبادہ یہ اسی غزوے میں شہید ہوئے تھے، اور ان کو تیر لگا تھا غزوہ خندق میں۔ تو اللہ سے دعا کی تھی کہ اللہ تو جانتا ہے رب العالمین، یہ وہ قوم ہے جس نے تیرے نبی کو توحید کی وجہ سے ان کے گھر سے نکالا تھا۔ مجھ کو ان سے لڑنا بڑا محبوب ہے، بہت عزیز ہے، اور ان کی کمر توڑ دی ہم نے آرام محاذ پر۔ اللہ اگر یہ دوبارہ تیرے نبی کے مقابل آئے تو مجھ کو زندہ رکھ رب العالمین، مجھ کو زندہ رکھ ان سے مقابلے کے لیے۔ اور اگر جنگ ان سے ختم ہو گئی ہے مکہ کے لوگوں سے جنہوں نے تیرے نبی کو بے گھر کیا، تکلیفیں پہنچائی، تو اللہ کے رسول اے اللہ یہ زخم میری موت کا سبب بن جائے۔ ان کا زخم ذرا ذرا گیا تھا، لوگوں کا کہنا ہے ایسا تھا کہ معمولی سا، لیکن اس دعا کے بعد وہ زخم کھل گیا۔ یہی سعد بن عبادہ ہیں، ان کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا۔ ان کا اور ان کا معاہدہ تھا، بڑی لمبی بحث ہے یہاں پر۔ معاہدہ تھا کن کا؟ بنو قریظہ کا، تجارتی تعلقات تھے اور جنگ ہوتی تھی، اگر ان کے اوپر کوئی حملہ کرے تو بنو قریظہ ساتھ رہتے تھے۔ یہ ایسے معاہدہ تھا ان لوگوں کے، حلیف تھے کسی بھی معاملے میں۔ لیکن حضرت سعد بن عبادہ جب بات کرنے کے لیے گئے تو آپ نے یہ سب چیزیں نہیں دیکھی۔ ہمارے یہاں تعلق رہتا ہے تو آدمی صحیح بات نہیں بولتا ہے، پورا واقعہ دیکھ چاہیے۔ میں انشاءاللہ پھر کبھی موقع رہا تو بتاؤں گا، صرف اشارہ کی حضرت سعد بن عبادہ کو جب لایا گیا بات کرنے کے لیے کہ آپ کو جانا ہے بات کرنے بنو قریظہ کے لوگوں کو، تو آپ کو کھچر پر بٹھا کر لایا گیا۔ کھچر جو ہوتا ہے اس کو جنگلی گدھا بھی کہا جاتا ہے، کھچر کو، تو اس پر بٹھا کر لایا گیا۔ جب آپ آئے تو آپ کی قوم کے لوگوں نے آ کر کہا کہ بنو قریظہ کے بارے میں ہمارا معاہدہ حلیف ہے، دینی نہ تعلقات ہیں، ذرا سا نرمی کا معاملہ کرنا۔
اچھا فیصلہ کرنا. ایک جملہ کہہ رہا تھا حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، اللہ بے شمار اپنی رحمت نازل فرما ان پر. کیا جملہ کہا تھا؟ آج سعد کو کسی ملامت گر کی ملامت کی کوئی پرواہ نہیں. اور اس کے بعد آپ کہتے ہیں کہ بھلا میرا اگر کوئی فیصلہ ہوگا تو کیا سب پر لاگو ہوگا؟ کہا سب پر، کہا ان پر ان پر سب پر. کہا ہاں، اللہ کے نبی کی طرف سے رخ نہیں کرتے. اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا سعد تمہارا فیصلہ اللہ کے نبی پر مجھ پر بھی نافذ ہوگا، جو بھی فیصلہ کرو. حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ نے جب گئے بنو قریظہ تو آپ نے کیا فیصلہ کیا بنو قریظہ کے بارے میں؟ کہا اس کے جتنے بھی مرد ہیں بالغ سب کو قتل کر دیا جائے، بڑے جنگی مجرم ہیں، اور ان کی جتنی بھی خواتین ہیں اور بچے ہیں سب کو لونڈی اور غلام بنا لیا جائے. حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ نے جب یہ فیصلہ کیا تو اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں ساتویں آسمان کا فیصلہ تو نے کیا ہے سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ نے. آج کے بعد جو کسی ملامت کر کے کوئی ملامت کی پرواہ نہیں، کوئی پرواہ نہیں. سارے لوگوں کو قتل کیا گیا، تعلقات نہیں. الحب باللہ والبغض باللہ، جو اللہ کے لیے اللہ کے دین کے لیے نقصان دہ ہیں، جو توڑنے ہیں، دغاباز ہیں، دھوکے باز ہیں، جو مسلمانوں کو اذیت پہنچانے کا کوئی مرحلہ چھوڑتے نہیں ہیں، ان لوگوں کے ساتھ کچھ نہیں. اور فیصلہ جب آدمی کو کرنا رہے، جب حق بولنا رہے تو اس کو پرواہ نہیں کرنا چاہیے فلاں صاحب ناراض ہو جائیں گے، فلاں سے میرے تعلقات ہے، فلاں سے میری رشتہ داری ہے، سب نہیں. اللہ نے کہا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم یا ایھا الذین آمنوا قولوا قوامین بالقسط شہداء للہ. ایمان والو انصاف کو، سچائی کو قائم کرنے والے بنو، چاہے تمہارے خلاف، تمہارے ماں باپ کے خلاف، تمہارے بھائی بہن کسی کے بھی خلاف ہو، لیکن اس کو قائم کرنے والے بنو. یہی سعد بن عبادہ ہے. ان کا زخم کھل گیا، مسجد نبی میں ان کا خیمہ لگایا گیا تھا. اچانک لوگوں نے دیکھا کہ خون بہ کر کے آ رہا ہے. کہا لوگوں دیکھو تمہارا کس کا خون ہے؟ دیکھا تو سعد بن عبادہ کا زخم کھل چکا تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب ان کی وفات ہوئی، یہ شہید ہوئے ہیں، روزانہ ان کے یہاں سے، اللہ کے نبی کے یہاں روزانہ یہ کھانا نہیں کھاتے تھے بیٹھ کر کے جب تک کہ اپنے سالن کا ایک پیالہ اللہ کے نبی کے یہاں نہیں بھیجتے. اور ایسی قربانی ہے اسلام کے لیے، دین کے لیے ان کی. اللہ کے نبی نے ان کے بارے میں ارشاد فرمایا جب یہ ان کی وفات ہوئی تو کہا ان کی وفات پر عرش ہل گیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ بڑے بلند مقامت تھے، اللہ نے بڑی صحت دی تھی. جب ان کا جنازہ اٹھایا تو لوگوں نے کہا کہ ایسا لگتا ہے کہ سعد کا جنازہ لاشا ہے ہی نہیں جنازے میں، بالکل ہلکا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم سمجھتے تھے کہ سعد کا جنازہ تمہارے کاندھوں پر تھا، وہ تو فرشتوں کے کاندھوں پر تھا. 70,000 فرشتوں نے شرکت کیا اس کے جنازے میں. یہاں اللہ کے دین کے لیے ساری محبت، ساری نفرت اللہ کے دین کی بنیاد پر. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ رب العالمین ہمیں مشکل اور نامسائل ہر قسم کے حالات میں رب العالمین حق پر عمل کرنے کی توفیق دے. الہ العالمین رب العالمین اللہ تیری محبت اس طرح غالب کر دے کہ ہر محبت مغلوب ہو جائے. رب العالمین اللہ تیرے نبی کی اطاعت اور فرمانبرداری ایسی دل میں ڈال دے رب العالمین کہ ساری چاہتے اس پر قربان کر دے. رب العالمین الہ العالمین اللہ ہم تیرے بڑے کمزور بندے ہیں رب العالمین، ہم میں اور گناہوں میں دوری پیدا فرما. الہ العالمین رب العالمین اللہ دین پر عمل کرنے والا، اے اللہ تمام باتوں کو اپنی زندگی میں نافذ کرنے والا بنا رب العالمین. الہ العالمین جنت میں لے جانے والے عمل کرنے کی توفیق دے. اللہ تیرے کلام کی آیتیں اور تیرے نبی کی احادیث کو ہمارا کردار و عمل بنا دے. ہمارا خاتمہ ایمان پر فرما. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. بارك الله لنا ولكم في القرآن المجيد ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم إنه تعالى جواد كريم الرؤوف الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. ان الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. واذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم وذكر الله تعالى اعلى جل واتم وهم اكبر. الله أكبر الله أكبر.
ان لا اله الا الله اشهد ان محمدا رسول الله حي